صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک بنی اسرائیل آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 52 سے 60. ارشاد پروردگار ہوتا ہے یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی حمد و ثنا کے ساتھ لبیک کہو گے، وتظنون، اور ایسا خیال کرو گے، ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم نہیں رہے مگر بہت کم. جس دن وہ بلائے گا، اس سے مراد ظاہر قیامت کا دن ہے کہ جب لوگ واپس اٹھائے جائیں گے، تو اس موقع پر جو صاحبان ایمان ہیں وہ تو ویسے ہی حمد پروردگار کے خوگر ہیں، وہ حمد پروردگار سے ان کی زبان جو ہے وہ ہمیشہ معطر رہتی ہے، تو وہاں پر بھی وہ حمد پروردگار کہتے ہوئے، خدا کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے. ایون جو کافر ہوں گے وہ بھی اس موقع پر جب پروردگار عالم کی قدرت کا وہ نظارہ دیکھیں گے اور مظاہرہ دیکھیں گے، تو اب وہ بھی حمد پروردگار کریں گے، مگر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میدان محشر میں اگر کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو وہ اس کفر کی وجہ سے ہے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے. اگر کسی کو مشرک کہا جا رہا ہے تو اس شرک کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے. اگر کسی کو منافق کہا جا رہا ہے تو اس نفاق کی وجہ سے جو دنیا میں ان کے دلوں میں تھا. ورنہ ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں تو کوئی بھی کافر، مشرک یا منافق نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب خداوند متعال کو مان رہے ہوں گے. مگر وہ تو حساب کی جگہ ہے، وہاں کسی قسم کی پرفارمنس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ، بہت کم، یہ ظاہر دنیا کی زندگی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ برزخ کا پیریڈ بھی ہے، کہ جو قیامت اور اس کے بعد کی ابدالآباد کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں نہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے اور نہ ہی برزخ کے پیریڈ کی کوئی لینگتھ انسان کو امپریس کر سکتی ہے. آگے دنیا کے لیے ایک دستور دیا جا رہا ہے. وقل، اے حبیب کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، ایسی باتیں کہیں جو بہت اچھی ہیں. یعنی دین بھی پہنچانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، تو ٹھیک ہے وہ ایکسیپشنل موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو سختی کرنا ہوتی ہے، مگر ان پرنسپل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ گفتگو کے اندر شائستگی ہو، نرمی ہو، حسن ہو، خوبی ہو. ایون کافروں کے ساتھ بھی، ایون مشرکین کے ساتھ بھی، مخالفین کے ساتھ بھی. ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان جھگڑے ڈال دیتا ہے. گمراہ تو وہ ہیں، مگر اس گمراہی کے پیچھے شیطان کی طرف سے اور زیادہ تحریک ہوتی ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو وہ تو اور بھڑکانے کی کوشش کرے گا. ایک تو وہ گمراہ ہیں، تم ان کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہو، اور دین کی طرف بلاتے ہوئے اگر تم بھی سختی برتو گے، کرختگی کا مظاہرہ کرو گے، تو پھر ہوگا یہ کہ اس جھگڑے کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تمہیں تو کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ غور و فکر کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور سوچنے پر بس راضی ہو جائیں. پھر اس کے بعد وہ قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. یہ بہت اچھا ایک دستور دیا جا رہا ہے تبلیغ کا. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تم پر رحم کرے گا، چاہے گا تم پر عذاب کرے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور حبیب ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کوئی مسلط کر کے کہ بس آپ کو لازماً کسی بھی طریقے سے ان کو مسلمان بنانا ہے. یہ قرآن مجید کی اہم ترین پالیسیز میں سے ہے کہ رسولوں کا کام بیان کر دینا ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جو رسول کی نیابت میں اگر اس کار تبلیغ کو انجام دینا چاہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی بیان سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. انہیں اس بات پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. خاص طور پر اہل عقل کے لیے بھی کہا جائے، یعنی انسانوں کے لیے، کہ جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے،
ان سب کے بارے میں خوب جانتا ہے، ذوی العقول کے بارے میں بھی، یعنی کون کیا ہے، دل میں اس کے کتنا ایمان ہے، وہ تمہارا ایشو نہیں ہے، تمہارا رب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے یقیناً نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور یقیناً ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یعنی اب یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ نبیوں میں بھی مراتب کے اعتبار سے فرق ہے، وہ تو سب کے سب معصوم ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نمائندگی کے شرف کے بعد بھی ان میں فرق ہے۔ بعض کو ایک انداز سے فضیلت دی ہے، بعض کو دوسرے انداز سے فضیلت دی ہے۔ اس میں سے ایک چیز کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو تمام فضیلتیں الگ الگ دوسرے نبیوں میں نظر آتی ہیں وہ ہمارے نبی کے اندر ایک ہی شخصیت کے اندر موجود ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اے حبیب کہیے کہ بلاؤ انہیں جن کو اللہ کے سوا تم سمجھتے ہو، تو تم دیکھنا کہ وہ نہیں قدرت رکھتے سختی کے دور کرنے پر اور نہ کسی تبدیلی پر، یعنی نہ سختی کو دور کر سکتے اور نہ ہی کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون سا وسیلہ زیادہ قربت والا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تمہارے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم کے سوا کسی کو بھی، چاہے وہ حجر میں سے ہو، یعنی پتھروں میں سے ہو، درختوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، خاص طور پر اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو پتھروں کی بات یہاں پر خاص مقصود نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو پتھر ہیں وہ تو شعور سے ہی محروم ہیں کہ وہ خود کسی اور وسیلے کی تلاش میں ہوں، مگر وہ جو شعور والے ہیں، یعنی انسانوں میں سے بھی اگر کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہیں اور ان کو خدا کا شریک سمجھ کر کوئی پکارنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ وہ کسی قسم کی سختی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی تبدیلی حالات کے اندر کر سکتے ہیں۔ وہ تو خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں وسیلے کے تلاش کرنے والے ہیں۔ اس پر علامہ سید علی نقوی صاحب نے بہت پیارا تبصرہ کیا ہے کہ اس آیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن اصل وسیلہ اور توسل کی نفی نہیں کرتا، ہاں غلط وسائل جن مشرکین اختیار کرتے ہیں ان پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وسائل تو خود دوسرے وسیلوں کی تلاش میں ہیں، تو تم کو انہی وسائل کا دامن تھامنا چاہیے جن کے سب ہی محتاج ہیں اور سب کو ان سے توسل کرنا ہے۔ اس آیت پر یہ تبصرہ بہت جامع اور معنی تبصرہ ہے، اور میں بہرحال گزارش کروں گا کہ اس پر بہت زیادہ توجہ کی جائے تاکہ جو وسیلے کو شرک کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے وہ چیز بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ یہ ایک سلسلہ جو 2 آیتوں کا ہے، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57، دونوں چیزوں کو واضح کر رہی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، وسیلہ ہونا چاہیے، اور وسیلہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ اپنی طرف سے کسی کو وسیلہ مقرر کر لینا یہ پروردگار عالم کے ڈومین میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے، قبل یوم القیامہ، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب ظاہر ہے قیامت سے پہلے سب نے انتقال تو کر جانا ہے، جتنے بھی افراد فیس آف دا ارتھ کے اوپر ہوں گے ان سب نے چلے جانا ہے، تو یا تو وہ طبعی موت مر جائیں گے اور یا وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جو صاحبان ایمان ہے بہرحال وہ اپنی طبعی نیچرل جو ڈیتھ ہے اس کے تحت وہ چلے جائیں گے، اور جو صاحبان ایمان نہیں ہے تو پھر وہ عذاب پروردگار کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں، کتاب سے یہاں پر مراد بظاہر لوح محفوظ ہے کہ جہاں پر طے شدہ حتمی چیزیں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یہ فرمائشی معجزات کے اوپر پھر ایک تبصرہ ہے کہ ایک تو معجزہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حجت تمام کی جائے، وہ تو دکھایا جا چکا، قرآن بھی ہے، دوسرے معجزات بھی ہیں، شق القمر بھی ہے، سورج کا بلٹانا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر ایک ہے وہ معجزات کہ جو فرمائشی معجزات ہیں کہ مثلا کوہ صفا کو جو ہے وہ سونے کا بنا دو، اور اسی طرح سے دوسری فرمائشیں۔ پروردگار فرماتا ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں ان معجزات کے بھیجنے سے مانے نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالآیات الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ چیز کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، تو اس کا نتیجہ بھی انہوں نے بھگتا ہے، پھر اس کے بعد عذاب آیا ان کے اوپر۔
اور اس کی ایک مثال بھی دے دی گئی کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، کہ ہم نے قبیلہ سمود کو اونٹنی عطا کی جو بصیرت عطا کرنے والی تھی۔ یہ مبصرہ یعنی بصیرت عطا کرنے والی تھی کون؟ یہی یہ جو ناقہ جو دیا گیا تھا، یہ بڑی اہم نشانی تھی، مگر کیا انہوں نے اس سے استفادہ کیا؟ نہ، وہ پروردگار عالم نے ایک وسیلہ رکھا اور اس کے ذریعے سے ہدایت دینا چاہیے۔ جب انہوں نے اس طرح کی ایکسپلیسٹ اور بالکل واضح نشانی کو بھی جھٹلا دیا، فظلموا بہا، انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو قتل کر کے رکھ دیا، تو پھر پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے معجزوں کو مگر خوف دلانے کے لیے۔ پرپس تو وہی تھا کہ حجت تمام کی جائے، ان کے دل میں یہ احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے، کنسٹرکٹیو فیئر ان کے اندر آ جائے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا پروردگار تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی خدا کو یہ مت سمجھنا کہ خدا معاذ اللہ غافل ہو گیا یا پروردگار عالم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کھل کھیل رہے ہیں، کیا ان کی حرکتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک وہ چیز کی جو مستقبل کے اندر بظاہر سازش کے طور پر ہونے والی تھی، اس کی طرف متوجہ کیا کہ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اور وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا ہم نے اسے نہیں قرار دیا الا فتنة للناس، مگر آزمائش کا ایک ذریعہ، لوگوں کی آزمائش کا ایک طریقہ۔ والشجرة الملعونة فی القرآن، اور اس درخت کو جو قرآن میں مورد لعنت ہے۔ ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، اور ہم اس طرح سے ایک خوف دلاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، یعنی وہی کنسٹرکٹیو فیئر، مگر ہوتا کیا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، مگر وہ ان میں اضافہ نہیں کرتا سوائے بڑی سرکشی کے۔ یعنی اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ ایسا ہے نا کہ جو بعد میں ہونے والا ہے، اور وہ منظر پیغمبر اکرم کو دکھایا گیا ہے۔ اب یہ منظر پیغمبر اکرم کو معراج کے موقع پر دکھایا گیا تمثیلی انداز سے، یا پیغمبر اکرم کو خواب میں دکھایا گیا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اور اس روایت کے مطابق کہ جو بہت سے علماء نے نقل کی ہے، من جملہ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر بھی، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر بھی، ان کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس سے مراد بنی امیہ کے اقتدار کو مراد لیا گیا ہے، یعنی بنی امیہ کے بعض افراد کو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں اپنے ممبر پر چڑھتے اترتے دیکھا، تو پیغمبر اکرم مغموم ہوئے، اور پیغمبر اکرم کو بتایا گیا کہ یہ مستقبل کے اندر ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر شجرہ ملعونہ سے بہت سے مفسرین نے اس روایت کی روشنی میں بنی امیہ کو لیا ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہوگی لوگوں کی کہ وہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کے افراد قابض ہو جائیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر۔ یہ خود اپنی جگہ غور طلب ہے کہ جب وہ قابض ہو جائیں گے تو کچھ ہوں گے کہ جن کا حق ہوگا کہ جس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہوگا۔ یہیں پر پھر میں ایک مرتبہ دعوت غور و فکر دوں گا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آیت نمبر 60 کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔